قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28ویں پارے میں سورہ تغابن جو 2 رکوعات کے اوپر مشتمل سورت ہے، اس کا ہم تقریباً 1 رکوع پڑھ چکے ہیں، 7-8 کے قریب آیات اس کی ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اس کی ٹوٹل 18 آیات ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے اور تغابن کا معنی ہی ہار اور جیت والا دن ہے، یعنی یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس نام کے اوپر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور ویسے اس طرح کے جو مضامین ہیں صورتوں کے، وہ مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس مدنی صورت کا جو ہے وہ ایمان بالآخرت ایک بڑا مضمون ہے۔ ویسے آخرت کے جو مضامین ہیں وہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر ہوتے ہیں۔ تو جو 7 آیات تھیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ عالم ہے، علیم ہے، اور پھر جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی انہوں نے اپنے امور کا جو وبال ہے وہ چکھ لیا۔ اس چیز کا بیان ہم نے گزشتہ اپنے درس میں پڑھا تھا، اور گزشتہ قوموں کے اوپر جو عذاب آیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے جو برگزیدہ لوگ تھے ان کی تعلیمات کو انہوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے یہ زوم کیا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین دہانی کروائی تھی ان انبیاء کے ذریعے کہ تمہیں ضرور اٹھایا بھی جائے گا، زندہ بھی کیا جائے گا مرنے کے بعد، اور تمہیں ہر اس چیز سے آگاہ کیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اب تم سے تقاضا کیا ہے امت محمدیہ؟ تم سے تقاضا یہ ہے فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول مکرم پر ایمان لے آؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یہاں نور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ اب ایمان بالآخرت کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یوم جس دن یجمعکم اکٹھا کرے گا تمہیں، جمع کرے گا، لیوم الجمع اور وہ جمع ہونے کے دن ہی تمہیں اکٹھا کرے گا، ذالک یوم التغابن یہ ہار اور جیت والا دن ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ جیت جائیں گے اور جو برے لوگ ہیں وہ ہار جائیں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ مسلمانوں کے لیے آخرت کی تیاری کے بعد ان کا اجر ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، واو کا معنی اور، من جو، یہ ایک بنیادی طور پر سوال کا جواب ہے۔ سوال پچھلی آیت میں ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ اس کا فائدہ بیان ہو رہا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، واو کا معنی اور، من جو، یومن ایمان لے آئے، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، واو کا معنی اور، یعمل وہ عمل کرے، صالحہ نیک، تو اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، تو دور فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس سے، سیئاتہ اس کے گناہوں اور اس کی برائیوں کو اللہ اسے دور فرما دے گا، وَيُدْخِلْهُ اور داخل فرمائے گا اس کو، جنات باغوں کے اندر، تجری رواں دواں ہوں گی، جاری ہوں گی، چلتی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار ندیاں، جن کے نیچے ندیاں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر وہ جنت میں جائیں اور پھر نکال دیے جائیں، خالدین فیہا ابدا، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً تا ابد آباد، جب جائیں گے اس کے بعد جنت سے نکلیں گے نہیں، ان کی پرمنٹ زندگی وہاں پر ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، اور بنیادی طور پر وہ سوال یہ ہے کہ مال و دولت اور بیٹے اور دنیا کی آسائشیں یہ جس کو مل جائیں وہ کامیابی ہے، کامیابی ضرور ہے کیونکہ وہ اللہ کی بلیسنگز ہے، لیکن ذالک الفوز العظیم
قیامت والے دن اللہ کی رضا پا لینا اور جنت میں چلے جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور قرآن کا اسلوب آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بڑا کمپیریٹیولی ہوتا ہے۔ یہاں جب اچھے لوگوں کے اچھے انجام کا ذکر ہوا ہے تو ساتھ ہی قرآن میں ہر جگہ پر برے لوگوں کے برے انجام کا ذکر بھی ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، نیک بندے جب اپنا ذکر پڑھیں گے برے لوگوں کے ساتھ تو اللہ کا شکر کریں گے، اور برے لوگ جب اپنا ذکر نیکوں کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اچھائی کی طرف موٹیویٹ ہو جائیں گے، راغب ہو جائیں گے۔ یہی قرآن کا اسلوب یہاں بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا۔ والذین، واو کا معنی اور الذین یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، جو یا جس کے معنی میں ہے۔ یہ الذین کا لفظ تقریباً 800 سے زیادہ دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو۔ جھٹلانا کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو فرمائے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا میں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، انہوں نے کہا، یہ ہے جھٹلانا۔ والذین کذبوا ایک ہے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دینا، ایک ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کو جھٹلا دینا۔ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، اوپر والے لوگ کون تھے؟ وہ اصحاب الجنہ تھے۔ یہ ہے اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جو نار والے ہیں۔ یہ جو اولئک ہے یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اشارے کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی قرآن میں 100 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، اولئک جمع کے لیے آتا ہے۔ خالدین فیہا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، ایک جانور لایا جائے گا اور وہ ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی پوچھیں گے اور جہنمی یہ کیا ہے؟ ان کو کہا جائے گا یہ موت ہے، اب اس کو بھی موت دے دی گئی، اب تمہیں نہیں آنی، اب تم نے زندہ ہی رہنا ہے اور پکا ادھر ہی رہنا ہے۔ دوزخی بھی ادھر رہیں گے اور جنتی بھی ادھر ہی رہیں گے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور کو بہادر انسان اگر یہ کہے کہ میں اس کو بھگت لوں گا تو اس کے لیے ایک ہولناک سا لفظ استعمال کیا، وبئس المصیر، یہ بہت بری ٹھہرنے کی اور پلٹنے کی اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس کی کیپیسٹی، اس کو برداشت کرنے کی انسان کے اندر نہیں ہے۔ یہ دوسرا رکوع اب شروع ہو رہا ہے، تعلیمات وہی ہیں جو چل رہی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اب مسلمانوں کو بعض اوقات تکالیف بھی آتی ہیں، کبھی جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے، کبھی مالی پریشانی آ جاتی ہیں، بہت ساری زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں، تو صورت مدنی ہے تو مسلمانوں کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جس نے تمہیں دیا تھا اسی نے ہی تم سے لے بھی لیا، اسی نے ہی تمہیں آزمائش میں بھی مبتلا کر دیا۔ ما اصابہ، ما نہیں، اصابہ پہنچتی، میں مصیبت کوئی پہنچنے والی، لٹرل میننگ مصیبت کے ہیں پہنچنے والی۔ باقی مصیبت ہمارے ہاں نیگیٹو پریشانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کسی کو کوئی پہنچنے والی کوئی بھی چیز، الا باذن اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہی پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، لیکن اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں پر استقامت کے ساتھ رہے اور اس کا ایمان متذبذب نہ ہو۔ ومن یؤمن باللہ، واو کا معنی اور، من جو یؤمن ایمان اللہ اللہ پر، یہدی قلبہ تو ہدایت بخش دیتا ہے اللہ، قلبہ اس کے دل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، بکل شیء ہر چیز کے اوپر، علیم علم رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسل سا پرنسپل ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، واو کا معنی اور، اطیعوا اطاعت کرو اللہ اللہ کی، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی۔ اچھا یہ جو رسول ہے یہ کامن ناؤن نہیں ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، اس کے اوپر الف لام آ گئی ہے۔ ہر وہ لفظ عربی کا جس کے اوپر الف لام آئے وہ کامن نہیں رہتا، وہ پراپر بن جاتا ہے۔ یہاں کسی اور رسول کی اطاعت مراد نہیں ہے، بلکہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اب اطاعت ہے۔ آپ کے آ جانے کے بعد باقی سب انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ کینسل اور منسوخ ہو گئی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ حضور کو تسلی ہے۔ تسلی کیا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اگر کوئی پھر بھی رائے حق کی طرف نہیں آتا تو حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فا کا معنی
دین پھر ان اگر تم رو گردانی کرو. یہ رو گردانی ہم اردو میں پڑھتے ہیں پر بیسیکلی یہ پرشین زبان کا لفظ ہے، ہماری اردو کے اندر پرشین ہے. رو گردانی، رو کا معنی چہرہ ہے اور گردان کا لٹرل میننگ جو ہے وہ پھیرنا ہے. ہماری یہ گردن پھرتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی گردن کہا جاتا. رو گردانی یعنی کھڑے ہیں اور یس سر نہیں کہنا بلکہ چہرہ پھیر لینا ہے، میں نہیں مانتا. تولیتم کے معنی ہے وَإِن تولیتم، اگر تم نے رو گردانی کی، چہرہ پھیرا یعنی آکام کی نافرمانی کی، تو فَإِنَّمَا در حقیقت بات یہ ہے عَلَىٰ رسولنا، ہمارے رسول کے اوپر تو صرف تھا البلاغ، پہنچا دینا. ہمارے رسول کے اوپر تو صرف پہنچا دینا تھا. اور پہنچانا بھی کیسے تھا؟ البلاغ المبین، بڑا واضح پہنچا دینا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انبیاء کرام کو بھی عطا فرمائی ہے واضح. اگر وہ واضح نہیں پہنچا سکتے تو پھر کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا. بلکہ جہاں کمی پیشی آئی تو رسولوں نے اللہ سے دعا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، حضور بھی دعائیں فرماتے تھے. کیسے؟ رب زدنی علما. حالانکہ اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے لیکن حضور اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے ہیں. یہ بلاغ المبین ہے، واضح پہنچا دینا ہے. باقی کچھ باتیں انبیاء کی طرف جو ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گئی ہیں وہ انبیاء کے سٹیٹس کے بھی بڑے خلاف ہیں. جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، وہ کیڑا اٹھاتے تھے جسم میں. یہ ساری باتیں غلط باتیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بڑا نفیس پیدا کیا. آپ دیکھیں نا، زندگیاں گزر گئیں، کون سا ایسا بندہ دیکھا ہے جس کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو؟ یہ اسرائیلی روایات ہیں. بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے لمبے لمبے قصے بیان کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو غلط باتیں ان کی طرف منسوب تھیں ان کو ختم کرنا تھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پہ پوری صورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے یوسف. مکے کے لوگوں میں ایک عشق و محبت کی لمبی داستان تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. اس کو قرآن نے ریجیکٹ کر کے صحیح بات قرآن کے اندر کر دی. اسی طرح سورہ مریم ہے تو حضرت مریم کے بارے میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حوالے سے بڑی غلط قسم کی روایات بیان کی. قرآن نے پوری صورت نازل کر کے حضرت مریم کا بہترین پکچر اور کردار ہمارے سامنے رکھا. اس طرح باقی انبیاء کرام کا بھی یہی حال ہے. اس لیے ہمارے واعظین اور خطباء جو لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں حقیقتاً وہ اسلام کی باتیں نہیں، وہ اسرائیلی روایات کتابوں میں لکھی مل جاتی ہیں. اچھا، اسرائیلی روایات جو قرآن و سنت کے پیمانے پر پورا اترتی ہوں وہ ٹھیک ہے، جو پوری نہیں اترتی ان کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تفسیری ماخذ میں اسرائیلی روایات بہت زیادہ ہوتی ہیں. ورنہ تو تفسیر کرنے میں دو تین چیزیں بڑی عام ہیں. قرآن خود ہی قرآن کی کوئی آیت تفسیر کر دیتی ہے، یا قرآن کی تفسیر کوئی حدیث کر دیتی ہے، یا قرآن کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ کرام تابعین، وہ ٹھیک ٹھیک باتیں جو ہم تک پہنچی. باقی بڑا میل جول اور بڑی غلط چیزیں بھی ہیں. وہ ہمارے ہاں یہ بھی بچپن میں ہم سنتے تھے کہ یاجوج ماجوج کے جو کان ہیں وہ ڈھول کی طرح ہیں، لمبے لمبے. وہ ایک ڈھول کو نیچے بچھا لیتے ہیں، اس کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، اوپر دوسرے کی چادر کر لیتے ہیں. جو بچپن میں باتیں مشہور تھیں. تو یہ ساری لا یعنی باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جتنی اویئرنیس نوجوان نسل میں آ رہی ہے، اب مولویوں کی اور ممبر سے ماری گئی جتنی بونگیاں ہیں نا، اب وہ آہستہ آہستہ خود سیدھی کر لیں گے. اگر انہوں نے سیدھی نہ کی تو ایسے ہی ہوگا جیسے آج اس شعبے کے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ لوگ بڑے لوگوں کو اب بہت برا بھلا کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح اپنا دین ریپریزنٹ نہیں کیا لوگوں کے سامنے. بھائی حنفیت کوئی ڈیوائن باتیں نہیں ہیں، یا شافعیت، یہ اماموں کے اجتہادات ہیں. تو ہم تو قرآن و سنت کو مان رہے ہیں اور ان کی باتیں سامنے رکھ کر مان رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ ہمارے سامنے دونوں حدیثیں ہوں اور ہم دونوں کے اوپر ایک ایسا تطبیقی نظام قائم کر دیں کہ اب ہو جی بالکل یہ ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چاروں اماموں کی نہیں مانتا اور کسی پانچویں کی مان لیتا ہے تو وہ بھی تو کسی کی مان ہی رہا ہے، وہ برا بھلا کہہ کے گئے. اس لیے تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات اللہ رسول کی ہی ماننی ہے اور کوئی شخصیت دنیا میں نہیں آئی ہم نے جس کی بات ماننی ہے. ہم نے اطاعت، دیکھیں نا یہاں سمپل سی بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لیکن جو ائمہ کے موقف ہیں وہ علاقائی ہیں. اب ان میں جو ضرورت تھی لوگوں کی انہوں نے اجتہاد کر کے لوگوں کے سامنے مسائل رکھ دیے، اور ہم بنیادی طور پر اطاعت اللہ رسول کی کرتے ہیں، اجتہاد ہم ان کے کو فالو کر دیتے ہیں. اور قیامت تک اسلام کی جو حرکت کا اصول ہے وہ جاری ہے. کہیں کسی اور علاقے میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں کسی اور امام کے اوپر بھی اہل علم لوگ اگر اس کے اوپر فتویٰ دے دیں تو کوئی حرج نہیں.
اس لیے ہمیں بھی فلیکسیبلٹی پیدا کرنی چاہیے، اور یہ فلیکسیبلٹی ممبر سے آنی ہے، اور ممبر سے تب آنی ہے جب وہاں پر ان کا مطالعہ ہونا ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہونے ہیں، تو دین کے اندر آسانیاں آنی ہیں، اور کسی مشکل امر میں کسی دوسرے امام کے قول کے اوپر فتویٰ دینا بھی ہماری تعلیمات کے اندر شامل ہے۔ اس امام کا اجتہاد اگر ویلڈ نہیں ہے اس وقت کے لیے تو آپ دوسرے امام کے قول کے اوپر فتویٰ دے دیں، لیکن اب اس میں ہماری کوئی نہیں سنتا، اکابرین کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا پلیٹ فارم اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، بھری ہوئی ہے انہوں نے پوری اسلامی نظریاتی کونسل، اب تو ساری سیٹیں اس کی فل ہیں، کوئی سیٹ اس کی خالی نہیں ہے۔ اس لیے جو سپرٹ ہے وہ سپرٹ جو ہے، مثلا 3 طلاقیں بڑا ایشو ہے سوسائٹی میں۔ ایک پازیٹیو کام اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کو سفارشات بھیجی ہیں کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ حل کریں، قانون سازی کریں، اور کیسے کریں۔ بعض کہتے ہیں جی ایک مجلس میں 3 دیں تو ایک ہی ہوتی ہے، یہ ہمارے اہل حدیث حضرات دوستوں کا موقف ہے۔ حنفیوں کا موقف یہ ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے اماموں کا، کہ جتنی دیں گے اتنی ہی ہوں گی۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں میں بڑا مسئلہ عام ہو گیا، لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے آپ قانون سازی ایسی کریں جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو۔ اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی 3 دے ہی کوئی نہ۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ امیڈیٹلی سڈن ایک ہی جگہ پر 3 دے ہی کوئی نہ۔ وہ کیسے دیں؟ اس اسپرٹ کے مطابق دیں جو اسلام نے کہی ہے۔ ایک دیں، پاکی کے دنوں میں دیں، پھر ویٹ کریں، اس کے بعد آپ کے پاس ویٹ کرنے کی جو وقت ہے وہ کتنا ہے؟ 90 دن ہے۔ ثلاثۃ قروء، 3 مینسز کے پیریڈ 3 گزر جائیں تو یہ عدت ہے۔ اب جو بندہ 3 نہیں دے گا وہ اس مصیبت سے تو بچ گیا نا کہ میں نے حلالہ کہاں سے کروانا ہے یا فتویٰ کہاں سے لینا ہے۔ اس نے کتنی دی ہے؟ 1 دی ہے۔ اب عدت گزرے گی 90 ڈیز، اگر ان کی سمجھ بوجھ آ گئی، جو دوسرا مولوی ڈھونڈتے ہیں کہ جو 3 کو 1 بنا دے، وہ خود ہی بیٹھ کے پیچ اپ کر لیں گے۔ تو جو بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دے اس کو 5 سال کی قید کر دیں، یہ لوگوں میں قانون واضح ہو جائے تو کم از کم ایک مصیبت سے تو جان چھوٹے گی نا کہ لوگ کیا نہیں کریں گے، 3 اکٹھی نہیں دیں گے۔ اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ بھائی 3 اکٹھی نہ دو۔ اب دونوں مسالے کی رائے کے اوپر عمل ہو گیا ہے، بہرحال انہوں نے اس طرح کی سفارشات بھیجی ہیں۔ اس طرح کے مسائل ہماری سوسائٹی میں حل ہونے چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے ہمارے یہاں۔ اہل تشیع کے جو طلاق دینے کا طریقہ ہے وہ کمپیریٹیولی بڑا اعلیٰ ہے۔ ہمارے ہاں گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں طلاق دیتے ہوئے گواہوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں طلاق ہوتی نہیں ہے جب تک کہ ان کے ہاں گواہ نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا اچھا عمل ہے جس کے اندر وہ اس چیز کو روک دیتے ہیں۔ جیسے نکاح میں گواہ ضروری تھے، ایسے ہی طلاق میں بھی ان کے نزدیک گواہ ضروری۔ تو بہرحال اس کے اوپر اجتہاد ہو کہ کوئی نہ کوئی چیزیں آگے جانی چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور بے شک ہمارے رسول کے اوپر تو ہے پہنچا دینا، اور البلاغ المبین، اور بڑا واضح کر کے پہنچا دینا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے۔ وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔